بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ الخدری قال انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات رواہ احمد فی مسندہ والبزار فی مسندہ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم ایسے اعمال بھی سر انجام دے رہے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ دھیان سے سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بعض ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی تم اس کو نہایت معمولی سمجھتے ہو کہ یہ کام تو، یہ گناہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے مبارک عہد میں ہم ان کو ہلاک کرنے والے معاملات سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہیں، اس کو بال کے برابر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اسی چیز کو، کہ بعض دفعہ تم اپنی زبان سے کوئی بات بولتے ہو اور تم اس کو ہلکی سمجھتے ہو، اور وہی چیز اللہ کے یہاں بہت بھاری بھرکم گناہ ثابت ہوتی ہے۔ تم اس کو ہلکا گناہ سمجھتے ہو کہ زبان سے بولا وہ کیا گناہ ہے، مگر اللہ کے نزدیک بہت خطرناک گناہ ہوتا ہے جو تم بات زبان سے نکالتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آج کے دور اور صحابہ کے دور میں فرق ہے کہ صحابہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ کہیں اللہ کے یہاں اس پر پکڑ نہ ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کی تربیت میں آڑے آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کو نیکی اور برائی کی صورتوں کا علم نہیں، لوگوں کو کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، تاکہ وہ نیکیاں کر سکے اور برائیوں سے بچ سکے۔ مثلا آج کل بے پردگی عام ہے، چھوٹے لباس پہننا، تنگ لباس پہننا عام ہے، گانے بجانے بہت عام ہیں، تہمت بازی بہت عام ہے، دو روخہ پن منافق کے نشان، چغلی، غیبت، مکر و فریب، جھوٹ، تمباکو نوشی، شراب نوشی، داڑھی شیو کرنا، مردوں کا شلوار اور تہبند تخنوں سے نیچے لٹکانا مردوں کے۔ ابھی میں نماز میں دیکھ رہا تھا کتنے لوگ داڑھی ٹوپی والے ہیں اور ان کی یہ جو گھٹری ہے وہ پوری ڈھکی ہوئی، پائجامہ بھی نیچے لٹک رہا ہے، حالانکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بال جیسے باریک گناہ، یعنی وہ حقیقت میں صغیرہ گناہ ہے، مگر حضرات صحابہ فرما رہے حضور کے زمانے میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ داڑھی تراشنا، چھوٹی داڑھی رکھ کر خط کروانا، بال اکھیڑنا، لمبی لمبی مونچھیں رکھنا، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، اپنے آپ کو نیک اور برتر سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا اور نیچا سمجھنا، زندگیوں میں مصیبت آئے تو بے صبری کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، لوگوں سے ناراضگی کرنا، حد سے زیادہ گپ شپ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، زبان کے جمع خرچ جس کو کہا جاتا ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا جیسا کہ آج عام ہے حرام روزی کے بارے میں، تلاوت سے دور، عورتوں کا تھریڈنگ کرنا، آج کل جو عورتیں بالوں کے بارے میں جو کچھ کروا رہی ہے وہ سب اس میں داخل ہے، مصنوعی بناوٹی ناخن لگوانا یا اس میں کلر کرانا، وگ لگانا، جن کے بال نہیں وہ وگ لگاتے ہیں، وہ آپ نہیں کرا سکتے،
اب تو نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج کل برش آ رہے ہیں، برش اور لوشن آ رہے ہیں، وہ کرو 1 مہینے تک تو نئے بال اگ جاتے۔ ہمارے پاس بھی بزرگوں کے لکھے ہوئے اعمال ہیں، بال واپس 1 مہینے میں نکل آتے الحمدللہ۔ سلام کا اہتمام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان آخرت کی فکر کرے اور قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے اپنا مقام سمجھے اور اپنی منزل مقرر کرے کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور وہاں سے میدان حشر میں جانا ہے۔ حضرات صحابہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھتے تھے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا اور بیاج کا کاروبار کرنے والا، عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والذنوب التي لا تغفر وفي روایت وما لا کفارۃ من الذنوب فمن غل شيئا اتي به يوم القيامة وآكل الربا فمن اكل الربا بعث به يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر والخطیب فی التاریخ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ تو ایسے گناہوں سے بچ، حضرت عوف بن مالک سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گناہوں سے بچ جو معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک حدیث میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے ایسے گناہوں سے بچو۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ کفارہ دے دو، جیسے قسم کا کفارہ ہے، جھوٹی قسم کا ہی کفارہ دے دو وغیرہ ذالک۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ بھی نہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ کے یہاں بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جس نے جو چیز امانت میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا۔ جو پیسہ کھایا ہے، جو چیز چرائی ہے، امانت میں خیانت کی ہے، اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا کہ یہ چیز میں تو نے امانت میں خیانت کی، نے وہ چیز کو بھی حاضر کر دیا۔ اور سود اور بیاج کھانے والے کے بارے میں یہ وعید کہ جس نے سود کھایا اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور پاگل اٹھایا جائے گا، لوگ کہیں گے سود کھا۔ آج کل جو بینکوں کی لون لی جا رہی ہے، اب بھرو یا کھاؤ، حرام حرام حرام۔ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا ایک مجلس میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب بڑے بڑے علماء جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ ایسی دھمکی آئی ہے؟ دھمکی آئی ہے تو یہ سود خور پر آئی ہے کہ وہ لوگ سن لیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ کہ اللہ تعالیٰ کا جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سود یا بیاج کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب پیسہ بھرپائی کرو یا بیاج پر کھاؤ، دونوں حرام۔ آدمی ڈوب ہی جاتا ہے۔ آج احمد آباد سے ایک فون آیا تھا، بہت بڑے تاجر ہیں، آج صبح 11:30 بجے کہہ رہے ہیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے مجھے آگے چل کر یہ کہا کہ آپ کو 100 کروڑ کہ آپ کو 500 کروڑ چاہیے بھی تو میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں، ریزرو بینک آف انڈیا۔ تو میں نے مجھ سے مشورہ پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے جواب دیا کہ باپ دادا کی پیڑھی کتنے سال سے چل رہی ہے؟ 60-70 سال ہو گئے، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر 35-40 سال کی عمر ہو۔ میں نے کہا حلال کا ہے نا؟ کہاں جی ہیں؟ تو ابھی کوئی پریشانی ہے آپ کو پیسوں میں؟ کہا نہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے بھائی لون لینے کی؟ دیکھیے کبھی کبھی شیطان ایسا بہکاتا ہے کہ بہت بزنس کو اور بڑھاؤ۔ میں نے کہا حرام طریقے سے بڑھانے کا جو ہے اسی سے کرو، میں بہت شوق ہے تو ادھار لو، 1 کروڑ چاہیے یا 100 کروڑ چاہیے تو ادھار لو کسی سے تاکہ اتنا ہی پیسہ واپس دے سکو۔ یہ 100 کروڑ مانگے گا آپ سے 125 کروڑ لے گا، وہ جو 25 کروڑ آپ دیں گے وہ بیاج ہوگا، اور اللہ کے یہاں جو حلال کی پیڑھی ہے وہ بھی مٹ جائے گی، فنا ہی کر دے گا۔ آج تک اس میں حرام آیا نہیں پایا ہے تو آپ اس کی کوشش نہ کریں،
میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا آپ نے انکلیشور کی JIDC دیکھی؟ انکلیشور کی پورے ایشیا میں، انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایشیا میں نمبر 1 JIDC ہے، گجرات انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کمپنی۔ 70 سال سے بھی اوپر ہو گئے۔ آج میں اس وقت جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، انکلیشور میں بیان کرتا تھا، پورے انڈیا کے مسلمان وہاں کام کر رہے ہیں JIDC۔ آج وہ سب بھاگ بھاگ کے روانہ ہو گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے 25 سے 30 سال ہو گئے، پوری تھپ پڑ کے ختم ہو گئے، مشکل سے 5-7% باقی ہے، مشکل سے۔ اللہ کا چیلنج ہے لڑائی کا، پورا مجمع زور سے جواب دو۔ جس کے لیے اللہ اور نبی کا چیلنج ہو لڑائی کا، وہ کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ختم ہو گئی۔ خود انڈیا کی بینکوں کو اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے ہاتھ اونچے کر دیے، بینک پر کیس ہوئے، ان کی فیکٹری میری فیکٹری میں ہم نے اتنے لون لیے تھے، پیسے ہی نہیں، ہاتھ اونچے کر دیے کہ ہم نادار ہو گئے۔ تو جو مٹیریل ہے، بلڈنگ ہے، وہ بینکوں نے لے لی، باقی سب معاف ہو گئے۔ کیا کریں گے؟ سب کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو دینے والا بھی گیا، ڈوب گیا، اور زور سے بولو سب مل کر، لینے والا بھی ختم ہو گیا۔ کیا ہو تو آدمی توبہ کر۔ میں ہمیشہ اپنے علماء کی مثال دیا کرتا ہوں، یہ مسجدوں کے امام، مکتب پڑھانے والے، دارالعلوم پڑھانے والے، کیا یہ بیوی بچے والے نہیں؟ بھائی زور سے بولو نا، ہے کہ نہیں؟ کبھی بیاج کے دھندے نہیں کرتے۔ حلال روزی کی آدمی نیت کر لے کہ مر جائیں گے، زور سے انشاءاللہ بولو، مگر حرام کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ضروری چیز۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر سود کا کاروبار کیا ہے اور توبہ نہیں کی ہے اس گناہ سے، تو قیامت کے دن پاگل اٹھایا جائے اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ سود خوار تھا، بیاج کا کاروبار کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، اور اس آیت کا ترجمہ دیکھو آپ، جو لوگ سود کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جن کو شیطان نے چھو لیا۔ شیطان جس کو مس کر لے، چھو لے، وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں خیانت بھی بہت عام ہے، اور سود کھانا اور سود بھرنا، یہ دونوں غیر محسوس انداز میں عام، یعنی لوگوں کو احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ دور اندیش عقل مند لوگوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ بھائی ذرا تھوڑی تکلیف لے لو، اندر آ جاؤ، باہر جو بیٹھے ہیں ذرا اندر آ جاؤ۔ کیوں اردو نہیں سمجھ میں آتی؟ اندر آ جاؤ یہ کہہ رہے ہیں، باہر مت بیٹھو۔ اللہ کے گھر سے دور بھاگتے ہو بھلے آدمی۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحرقات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه اخرجه احمد في مسند۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو، چھوٹے گناہوں سے بھی، اور ان کو حقیر مت سمجھو، اور غور کرو کہ کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے ہیں، ایک آدمی لکڑی لاتا ہے اور دوسرا اور لکڑی لاتا ہے، ایک ایک لکڑی کر کے بہت ساری لکڑیاں جمع ہو جاتی ہے۔ اب وہ لکڑیوں سے آگ جلا کر روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں، ایک آدمی ایک لکڑی لایا، دوسرا آدمی لکڑی لایا، تیسری لایا، بہت ساری لکڑیاں جمع ہو۔ اب ان ساری لکڑیوں سے روٹی پکانا آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں، مگر ایک لکڑی سے، بھائی ذرا زور سے بولو نا، روٹی پکنے والی نہیں، بہت ساری لکڑیاں جمع ہو جائیں گی تو روٹی پکنا آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسے ہی چھوٹے گناہوں کو سمجھو، جب چھوٹے گناہ بہت سارے ہو جائیں گے تو اس پر پکڑ کا انداز آ سکتا ہے، جیسے بہت ساری لکڑیاں جمع ہو کر روٹی پکانا آسان ہو جاتا ہے، ایسے تمہارے بہت سارے چھوٹے گناہ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے لیے پکڑ کا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، پکڑ کریں گے، اور پھر ہم اس پر گناہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اپنا مقصد واضح کر دیا کہ پوری زندگی کے معمولی گناہ جمع ہو کر انسان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے ایک ایک لکڑی کر کے بہت ساری جمع ہو گئی، روٹی پکانا آسان، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سارے ہو کر اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بھی توبہ کر کے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے پرہیز کرے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، اور ہو جائے تو توبہ کرے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، سہل بن سعد قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم محقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجادا بعود فجادا بعود حتى انزجوا خبزته ان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه۔ حدیث یہی ہے جو آگے ہو گئی، البتہ اس کو دوسرے راویوں نے بیان کیا، خرجہ الامام احمد والطبرانی فی المعجم الکبیر وفی الاوسط وفی الصغیر ایضا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ایاک محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ حقیر سمجھنے والے گناہوں سے پرہیز کرو، یعنی جن گناہوں کو تم چھوٹے سمجھتے ہو اس سے بھی بچو۔ حضرت عائشہ سے فرمایا یقیناً ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے، حدیث ہے، آپ سن لیجیے آپ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہیں، اس پر کیا پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی پوچھ پرچھ ہوگی اللہ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورتوں کا علم ہونا چاہیے کہ بھائی حضور اللہ تعالیٰ کس کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی جانکاری ہونی چاہیے، اور وہ پتہ چلے گا دین کی مجلسوں میں۔ اس کے بعد وہ اس نظریے کو چھوڑ دے کہ فلاں گناہ چھوٹا ہے فلاں بڑا ہے، یعنی جب دین پڑھے گا تو آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ چھوٹا ہے لہذا کرو، نہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے مد نظر یہ قانون ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس اعتقاد کے باوجود گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں توبہ کرے اور اس پر شرمندہ ہو کر اظہار کرے اور رب کبریا سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی معافی ہونی چاہیے۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے لالچی تیار رہتا ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاثم حواس القلوب وما من نظرة الا وللشیطان فيها مطمع اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، یعنی گناہ جو ہے انسان کے دل پر جیت پا لیتا ہے، دل کے اوپر دھیمے دھیمے ایک نقطہ کالا لگتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، اور انسان توبہ نہ کرے تو پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان پھر کفر اور شرک کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے، اور ہر نظر شیطان کی گمراہ کرنے کے لیے لالچی تیار رہتا ہے، انسان تیار رہتا ہے کہ اس کو کس طرح گمراہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لفظ کسی گناہ میں ملوث کرنے کی مرکزی ذرائع، یعنی مرکزی جو ذریعے ہیں آنکھ اور کان ہیں، بقیہ اسباب ان کے تابع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نابینا اور اندھا انسان آسانی کے ساتھ کئی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یہ زبان بھی نہیں اور آنکھ بھی نہیں۔ اس لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنکھ کے ذریعے دل میں گندے خیالات ڈال کر دل کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ آنکھ اور کان برائی میں دل کے تابع ہو جاتے ہیں، دل کے بھی تابع ہو جاتے ہیں، انسان کے آنکھ اور دل گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان آخذ بكل ما نتكلم قال ثقلت قومك يا معاذ بن جبل هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم باتیں زبان سے نکالتے ہیں کیا ان میں بھی ہماری پکڑ ہوگی، جو باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عربستان میں ایک جملہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں رہتے تھے،
یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات تجھے معلوم نہیں. اتنی بولو بھائی زور سے, چھوٹی سی بات تجھے معلوم نہیں. حضرت معاذ نے سوال کیا اللہ کے رسول زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو کہا معاذ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, تیری ماں تجھے گم پائے. عرب میں ایک محاورہ مشہور تھا, یعنی یہ اس وقت جملہ بولا جاتا ہے کہ جب چھوٹی چیز ہو, معمولی چیز ہو, جو سب کو معلوم ہے کہ زبان کے گناہ پر پکڑ ہوتی ہے. معاذ تو صحابی ہو کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زبان پر پکڑ ہوگی؟ لوگوں کو جہنم میں ان کے پیشانی کے بل گرانے والی چیز ان کی زبان کی فضول اور بیکار باتیں. قرآن میں, قرآن پاک کہ جو چیز تم زبان سے نکالتے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, قرآن میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, تم اس کو ہلکا سمجھتے. یہ چھوٹے گناہ ہیں, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, قرآن پاک میں. اور جو تم نے بکواس کیا وہ اللہ کے یہاں سب سے خطرناک گناہ ثابت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زبان کی حفاظت کی تاکید فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کو. بہت لوگ نمازی روزے ہوں گے مگر زبان کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. علماء فرماتے ہیں یہ حدیث ابن البنا نے اپنی کتاب میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کی ہے. بے شمار احادیث میں زبان کی حفاظت کا حکم آیا ہے اور خود قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اس حدیث میں زبان کے خطرات کی نشاندہی کی گئی. اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اور انسان جنت میں جانے کے بجائے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس دور میں لوگوں کو گپ شپ کا بڑا شوق ہے. اب دیکھو گپ شپ ہر گاؤں میں, شہر میں, جگہ جگہ باقاعدہ مجلسیں کرتے ہیں, گپ شپ ہی کرتے ہیں, بکواس, لوگوں کی برائیاں. ایک بیٹھنے کا رواج, ابھی ایک گپ شپ چالو ہوا الیکشن کا, ناشتے کرو, کھاؤ, جو چاہے ایسے بکو, برائیاں کرو, ایک دوسرے کی ٹانٹیے کھینچتے ہیں, سب پیسے ملتے ہیں فوراً بک جاتا ہے. ابھی ایک گاؤں گیا کل, بہت بڑا مجمع, ہم 2 علماء کرام تھے وہاں بیان میں, مفتی ہارون ندوی بھی آئے تھے. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 5-5, 10-10 ہزار روپے ایک آدمی کو ایک پارٹی نے دی تو پورا گاؤں بدل گیا. 75% آدمی ادھر بی جے پی میں چلے, بک جاتے ہیں. ہمیشہ ووٹ اسلامی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں سب مل کر زور سے بولو, ذرا زور سے, اس ملک میں آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بھائی زور سے بولو نا. ظاہر ہے اس بادشاہ کے نیچے رہنے کا آپ کو حکم دیا ہے, تو یہ آپ کا اسلامی ووٹ, آپ کا اسلامی حق ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے اس کو ووٹ دو جو آپ کی شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا آسان کر سکے. اس کو دینے کا ہوگا. جو آپ کی شریعت پر ہاتھ ڈالے ان کو نہ دینا. فرمائے اس زمانے میں لوگوں کو گپ شپ کا بڑا شوق ہے, وہ اس کے لیے بڑے اہتمام سے مجلسیں کرتے ہیں اور ان کے پاس اس کے مقصد کے لیے وقت بھی بہت زیادہ ہے. یہ سورت میں چکر لگا, کبھی آٹو پہ بیٹھتے ہیں 2-2 بجے, 3-3 بجے, 4 بجے سونے جاتے, فجر بستر والی ایک مسجد الگ بنی ہے, بستر والی فجر اس میں ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. آپ کو حدیث میں نے آگے بتائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی فجر کی نماز جماعت سے چھوٹے, جماعت سے, بعد میں اکیلا پڑھ لے ایسے بھی نہیں, فرمایا جس کی جماعت سے نماز چھوٹی, سمجھ لو کہ رات کو شیطان نے اس پر قبضہ کر کے اس کے کان میں پیشاب کیا. صحیح حدیث ہے, شیطان پیشاب کرے. اللہ اکبر. اب سمجھ لو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, یعنی شیطان ہمارے کان میں پیشاب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, وہ دیکھ لے کہ اللہ پورا دن اس کا کتنی حفاظت کے ساتھ نکالتا ہے. یعنی کاموں میں برکتیں دیکھتے آدمی کھلم کھلا, اور جس دن فجر کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے آپ دیکھ لو کہ کتنی بے برکتی ہوتی ہے.
پھر بدہوشی کے حالت میں آ کر ہر قسم کی بات اگلنا شروع کر دیتے، رات کو دیر تک باتیں کرتے تھے۔ مرکزی عنوان دوسرے لوگوں کے عیب، کیا بیٹھ کر لوگوں کے عیب دیکھنا اور یہی بیان کرنا ہوتا ہے مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ حال ہے، راتیں جاگنے میں، کھانے پینے میں، اور جن کو فکر ہے جنت کی وہ جلدی سو کر جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی، ایک آخری حدیث ہے، اس کو سن لیجیے۔ عن عطاء بن يسار ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بعث معاذا الى اليمن فقال يا رسول الله اوصني، قال عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر واذا عملت سيئة فاحدث عندها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية۔ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو، اور آگے کیا کہا، ہر پتھر اور جھاڑ کے پاس سے گزرے تو اللہ کا ذکر کر، یہ پتھر اور جھاڑ بھی تیرے ذکر کی گواہی دے گی۔ جگہ تو گواہی دے گی زمینیں، قرآن میں ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بدن کے سارے اعضاء، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر قیامت کے دن بولیں گے باقاعدہ۔ اس کی دلیل علماء نے دی ہے، پورا مجمع ذرا زور سے بولا، آپ لوگ دھیمے سے بہت بولتے ہیں، یہ دنیا سنتی ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے ممالک میں لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اس دن مسجد کا اعلان ہوا تھا چندے کا، تو کاٹھیاواڑ سے کسی نے 4,500 روپے بھیجے، افریقہ سے بھیجے، آسٹریلیا سے حافظ قاسم نے بھیجے۔ آپ لوگ دھیمے سے بولتے تو وہ سنتے ہوں گے کہ یہ مردار لوگ بیٹھے، پانی دے۔ میں کیا بات ذکر کر رہا تھا؟ قیامت کے دن ہاتھ پیر بولیں گے، اس کی دلیل علماء نے لکھی ہے، سب مل کر زور سے جواب دیں۔ یہ زبان بھی مٹی سے بنے، جیسے بدن کے سارے حصے اللہ نے مٹی سے بنائے، تو سب مل کر زور سے جواب دو، زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جو دوسرے بدن کے حصے جو مٹی سے بنائے ان کو بھی بولنے کی طاقت ہے، اور وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اور اگر تم نے نیکی کی ہے تو بدن کے حصے بھی گواہی دیں گے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اس نے ہمارے بدن کے حصوں کو بولنے کی طاقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور جھاڑ کے پاس گزرو تو اللہ کا ذکر کرو، اب جب تو کوئی برائی کرے تو اسی وقت توبہ کرنا، یعنی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، دل اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ اگر چپکے سے گناہ کیا ہے تو چپکے سے توبہ کرنا، دل میں مانگے، اور کسی کی کھلم کھلا برائی کی ہے جیسے غیبت کرنا، تہمت لگانا، تو فرمایا کہ کھلم کھلا معافی مانگ لے، یعنی اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملہ صاف کر کے جانا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں کسی حال میں پکڑ لو۔ بزرگوں کی نصیحتیں اس وجہ سے اہم ہوتی ہیں کہ اپنی لمبی زندگی کے تجربے کی روشنی میں بات کرتے ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیں گے تو آپ کے سامنے ان کی بہت بیش قیمت یعنی قیمتی باتیں، آپ کی حیات مبارکہ کا تجربہ ہوگا، شریعت کا خلاصہ ہوگا، امت کے لیے خیر خواہی ہوگی، تبلیغ دین کی امانت ہوگی، اور جنت میں لے جانے کی لالچ ہوگی۔ ایسی وصیتیں کتنی اہم ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب بھی جہاں سے گزرو ذکر کرتے ہوئے چلو، اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو، اور چپکے سے برائی کی ہو تو چپکے سے معافی مانگ لو، اور کھلم کھلا کسی کی برائی کی ہے تو کھلم کھلا ان سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ شانہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب باہر چلے جائیں۔ آج
میرے مدرسے کا اعلان ہے، میرا مدرسہ میں نے جس میں تعلیم لی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے دارالعلوم دیوبند، جو سب کی ماں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مدرسہ قائم ہوا تھا، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، جس میں میں نے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 سال پڑھا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پڑھا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پڑھا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پڑھایا اور یہیں پڑھایا بھی فارسی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواب بتایا تھا کہ مدرسہ چھوڑ کر دہلی نظام الدین چلے جاؤ، وہاں مکتب قائم کرو اور وہاں سے میواتیوں میں دین کا کام شروع کرو۔ یہ مظاہر العلوم سہارنپور میں خواب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب مظاہر العلوم میں بتایا تھا کہ آپ دہلی نظام الدین چلے جاؤ اور وہاں جو رکشے والے ہیں میوات کے، وہاں رکشے والوں میں کام شروع کرو۔ لہذا مکتب پڑھانا شروع کیا دارالعلوم چھوڑ کر۔ یہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا اور مولانا احمد لاکھ صاحب، انہوں نے بھی جامعہ حسینیہ کے ایک فارغ ہے، اشرفیہ کے فارغ، وہاں ابراہیم صاحب اشرفیہ فارغ، مولانا اجمیری صاحب کے شاگرد، اور وہ شیخ احمد اللہ کے شاگرد مولانا احمد لاکھ صاحب۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ آج دیکھو 25-50 لاکھ میں ان کا بیان ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کا اجتماع حج کے بعد گویا یوں سمجھو سب سے بڑا اجتماع، اس کے بعد کا اجتماع رائیون کا اجتماع۔ یہ مدرسوں سے ایک بلڈنگ ہے جامعہ حسینیہ رانجر، دیکھ لیں، کوئی بہت بڑا میدان والا مدرسہ بھی نہیں، اشرفیہ بھی اتنا چھوٹا سا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیض دیکھ۔ دین کے جتنے شعبے ہیں ان کو زندہ کرو۔ یہ مدارس علماء کو تیار کرتے ہیں، علماء مسجد کو ملتے ہیں، مدرسے کو ملتے ہیں، مکتب کو ملتے ہیں، دارالعلوم کو ملتے ہیں، خانقاہوں کو ملتے ہیں۔ بھائی زور سے بولو نے، بے شک تبلیغی جماعت کو بھی ملتے ہیں، سب دین کے شعبے مدارس پورے کریں۔ یہ پاور ہاؤس ہے، یہ جو ہے نا پاور ہاؤس ہے مدرسے، یہاں سے سب جگہ بجلیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ انہی میں سے یہ ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں تقریباً 6-7 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ للہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے امداد کرتے جائیں۔ اور اس مدرسے میں نے بخاری شریف سے صحاح ستہ پڑھی ہے، تو اسی مدرسے سے آئے ہیں۔ آپ حضرات ذرا دل کھول کر امداد کرتے جائیں۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما۔ اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ جتنے علماء اور دین کے داعی اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ، اور ساری دنیا کے مسلمان اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہماری اس مسجد کے دعوت کے خاص ساتھی عبدالعزیز بھائی جو پچھلے ہفتے انتقال کر گئے، اے اللہ وہ بڑے نیک بندے تھے آپ کے، ان کی مکمل آپ مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی بیوی بچے رشتہ دار اے اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ انہوں نے جتنا دعوت کا کام چھوڑا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے آپ ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ جتنے علماء پچھلے مہینوں میں انتقال کر گئے، پچھلے دنوں میں انتقال کر گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا۔ اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، جتنے ایمان پر گئے ہیں اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما۔ اللہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ جو مرحوم ہو گئے حضرت مولانا سلمان صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے، اللہ حضرت کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے سارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات کو آپ بلند فرما۔
انہیں مکمل مغفرت فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان مدرسوں کی آبیاری فرما، ان کی غیب سے امداد فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلم بھائی کے بیٹے بیمار ہیں، انہیں بھی مکمل جلد سے جلد شفا عطا فرما، امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما، علماء کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام سے امت کو محبت عطا فرما، اس کام کو کرنے کی امت کو توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ گھروں کی تعلیم، مسجد وار جماعتوں کی تعلیم کی امت کو پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آج کے بیان میں درس میں ہم نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرو۔ اے اللہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہو گئے مولا اس مبارک مجلس میں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری سب کی گناہوں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب۔